मार खा के और एक कप चाय पी कर वापस चला गया। तो ये इनका चाय पीने और नाश्ता करने की ख्वाहिश तो शुरू से है। पहले इनके बाप दादा की ख्वाहिश हुआ करती थी कि लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे। लाहौर का नाश्ता बड़ा मशहूर है ना, सीढ़ी पाए और पता नहीं क्या कुछ, और चाय तो फैंटास्टिक थी, तो आपने सुना ही होगा। तो फिर उनके जो आगे औलादे हैं वो भी यहाँ आती हैं अपने प्यारे गिराती और एक कप चाय पीकर सच ठीक है। तो आप जो नाश्ता करके आए थे आप तो रहेंगे जवान, बाकी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पूछें क्यों? क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्त रहेंगे, जिस्म तंदुरुस्त होगा तो दिमाग तंदुरुस्त होगा, और अगर दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल रख सकेंगे। और आप किस किस से मोहब्बत करते हैं? सबसे पहले किससे मोहब्बत करते हैं? हाँ, सोचिए ना, सबसे पहले किससे मोहब्बत करनी चाहिए? जिसने आपको क्रिएट किया है। उसके बाद फिर उसके बाद टीचर किसी गिनती में नहीं है। वो दिन रात आपके लिए कुछ भी करें लेकिन वो अच्छे नहीं है ना, अच्छा है। फिर अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं हम वतन, जिस भी वतन में आप रहते हैं उस वतन में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो उनका ख्याल रखना है। एक अच्छा शहरी बनना है आपने ना। एक अच्छा शहरी वो होगा जो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा या सेहतमंद होगा? सेहतमंद होगा। तो आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे ना। तो जब जहाज में बैठते हैं तो जहाज में बैठते हुए अनाउंस करते हैं कि हादसे की सूरत में सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें, क्योंकि आप सांस लेंगे यानी जिंदा रह पाएंगे तो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। तो आज है जी 6 सितंबर, है ना। तो मुझे आप में से कोई किस किस को पता है कि 6 सितंबर की अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता? पता है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें जी, मैंने आपको कोई इम्तिहान नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूँ कि 6 सितंबर यानी 10-15 मिनट की आपकी ये कहानी है, और 6 सितंबर की कि क्या हुआ था और ये दिन पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है, ठीक है। तो बहुत गौर से आपने सुननी है और ये बातें आपने याद रखनी है, और आज आपने अपने घर वालों को जाके बताना भी है कि आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं बहुत पीछे, जब आप पैदा भी नहीं हुए, और आप में से बहुत सौ के तो अम्मी अब्बू भी पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ये था जी पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद। पाकिस्तान बना था 1947 में। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे जो दुश्मन थे इस्लाम के, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की आवाम को। तो खैर ये इस तरह से छोटी मोटी बातें चलती रही, लेकिन 1965 जब सदर अयूब खान, जो कि इस मुल्क के आपको पता है ना कि जो लोग चलाते हैं, तो वो उस वक्त 1965 6 सितंबर की सुबह हमारे दुश्मन ने बिना कुछ बताए
جو پاکستان کو پہلے دن سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، حملہ کر دیا. اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ صبح 10 بجے 9-10 بجے کا ناشتہ ہم لاہور میں بیٹھ کے کریں گے اور جم خانہ لاہور میں اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے، کیونکہ ہم اس نئے وجود میں آنے والے پاکستان کو ختم کر دیں گے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. لیکن صبح جب وہ حملہ کرتے ہیں تو صدر ایوب کا یہ جملہ کہ دشمن نے لا الہ الا اللہ کہنے والی قوم کو للکارا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے کس کے اوپر حملہ کیا ہے. تو جب تک باقی فوج تیار ہوتی تو جو لوگ بارڈر پہ کھڑے تھے یعنی کشمیر کے راستے سے انہوں نے لاہور میں انٹر ہونا تھا اور انہیں یہ لگا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم جیت جائیں گے. لیکن انہیں کیا پتا کہ جو بارڈر کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہے وہ ان کے 100 سپاہیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب مجاہد اللہ کی راستے پر لڑتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کے 100 کے مقابلے میں ایک ہی کافی ہے. تو جب تک باقی فوج کو اطلاع دی جاتی اور باقی فوج تیاری کر کے وہاں پہنچتی تو وہاں پر کھڑے ہوئے چند سپاہیوں نے اس پوری فوج کو جو ان سے 10 گنا بڑی فوج تھی روک کے رکھا. نہ صرف روک کے رکھا بلکہ ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا. اور اتنی دیر میں جو پاکستان کی فوج کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی ہے، عام لوگ ہیں، وہ بھی بارڈر پر پہنچنا شروع ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ یہاں پر گولیاں چلنا شروع ہو جائے، بم دھماکے ہونا شروع ہو جائے تو لوگ آگے کی طرف جائیں گے یا پیچھے کی طرف بھاگیں گے؟ لیکن آپ اس عظیم قوم کے بچے ہیں جن آپ کے بڑوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہماری جان جائے گی. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ ہے ہم دشمن کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور جہاں پر دیکھا کہ جی ٹینکر دشمن کے آ رہے ہیں اور ہمارے ٹینکر ابھی دور ہیں تو فوجیوں نے جسم پر بم باندھے اور ان ٹینکر کے نیچے گھس گئے اور انہیں تباہ کر دیا. تو اتنی دیر میں پاکستان ایئر فورس اپنی پوری تیاری کے ساتھ ان کے اوپر پہنچا اور آج جسے جی ٹی روڈ کہتے ہیں یہاں پر دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اتنا شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی گاڑیاں اپنے جوان جو زخمی ہو گئے تھے مر گئے تھے انہیں چھوڑ کر پیچھے بھاگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کی ایئر فورس پٹھان کوٹ جو ان کا ہوائی اڈا ہے وہاں پر جا کر ان کے کھڑے ہوئے بہت سارے طیاروں کو تباہ و برباد کر کے آ گئے. تو دشمن نے بزدلی دکھائی اور بنا بتائے دنیا میں جنگ کا اصول ہے کہ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو للکار کے لڑتے ہیں، سامنے سے وار کرتے ہیں، چھپ کر وار نہیں کرتے. لیکن دشمن نے سوچا کہ یہ قوم تو سو رہی ہے، ہم جائیں گے حملہ کریں گے اور مزے ہو جائیں گے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ قوم تو اگر سوئی بھی ہو تو ان کے جاگنے والوں سے زیادہ بیدار ہوتی ہے. تو اس قوم نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اب بی بی سی نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہندوستان نے پاکستان کو فتح کر لیا ہے. لیکن 2 گھنٹے بعد رونا دھونا پوری دنیا میں مچ گیا کہ اب تو ہندوستان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اس قوم نے تو پلٹ کے ایسا حملہ کیا ہے کہ یہ دشمن کو نہ صرف دھکیلا ہے بلکہ کئی کلومیٹر دور تک ان کے علاقوں میں لے گئے ہیں. اگر ابھی ہم نے عالمی طاقتوں نے ان کو نہ روکا تو آج ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. پھر وہاں پر سیاست نے اپنا کام دکھایا اور حد بندی کی اور جو بھی معاملہ ہوا وہ خیر آپ کو جب آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو اچھے سے پتہ چل جائے گا. تو یہ دن پاکستان جو ہے ڈیفنس ڈے کے طور پر بناتا ہے. اس دن کو پاکستان کی فوج اپنی عظمت کے طور پر مناتی ہے، اس عہد کے ساتھ مناتی ہے کہ جب تک پاکستان کا ایک فوجی اور سویلین زندہ ہے دشمن ہمارے ملک پر بری نظر نہیں ڈال سکتا. اس میں بہت سارے ہمارے شہید بھی ہوئے، آفیسرز، پائلٹس، جوان، لیکن اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی. تو اس دن کو بچوں ہم کس دن نام سے کس طرح سے مناتے ہیں؟ یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو
یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ دیکھیں ابھی جو پچھلا واقعہ ہوا، ابھی نندن اپنا تیارہ لے کر آیا اور پھر مار کھا کے اور ایک کپ چائے پی کر واپس چلا گیا. تو یہ ان کا چائے پینے اور ناشتہ کرنے کی خواہش تو شروع سے ہے. پہلے ان کے باپ دادا کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے. لاہور کا ناشتہ بڑا مشہور ہے نا سیری پائے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور چائے تو فینٹیسٹک تھی، تو آپ نے سنا ہی ہوگا. تو پھر ان کے جو آگے اولادیں ہیں وہ بھی یہاں آتی ہیں، اپنے تیارے گراتی ہیں اور ایک کپ چائے پی کر ضلالت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں. تو ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی برا ہے، لیکن اگر کوئی ہماری زمین کی طرف، ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو پھر اسے معافی نہیں ملے گی. تو بس میں اپنی سپیچ ختم کروں گا. آپ نے زیادہ زور سے نعرہ نہیں لگانا، پتا چلے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ڈر جائیں. ہلکی سی نعرہ لگانا ہے، پاکستان زندہ باد.